السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، ایک بہن نے سوال کیا ہے کہ کیا کوئی عورت عدت کے دوران ملازمت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے کہ نہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی۔ اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بہت زیادہ آسانیاں رکھی۔ دین کے اندر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دین کے معاملے میں انسان کو کسی طرح سے بھی متشدد یا سخت نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی لوگوں کو اسلام کے اندر لانا ہو تو انسان کو محبت اور پیار کے ساتھ جو ہے وہ دعوت و تبلیغ دی جا سکتی ہے، لیکن جب انسان اسلام میں داخل ہو جاتا ہے پھر اس پر اسلام کے احکام، اسلام کے قوانین، اسلام کے اصول اور رول و پابندی سے اس کو ادا کرنا چاہیے، سختی سے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اب یہی طریقہ جو اسلام نے ہمارے لیے رکھا ہے، تو اسلام نے ہماری بہترین رہنمائی فرمائی ہے، ہر معاملے کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے، اور اسلام کبھی بھی انسان پر ظلم و جبر نہیں کر رہا، انسان کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے تاکہ انسان مکمل طور پر اسلام کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے والا بن جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت، اگر کوئی عورت ایسی ہے اس نے عدت گزارنی ہے، اور عدت گزارنے کے لیے وہ ملازمت بھی کرتی ہے، اور اس کا مکمل طور پر انحصار جو ہے وہ روزی کے اوپر ہے، اسی کے مطابق اس کا گھر کے اخراجات جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اس عورت کے لیے کیا حکم ہے۔ زمانہ جاہلیت میں ذرا جاتے ہیں، ایک نظر دیکھتے ہیں زمانہ جاہلیت اور اسلام میں کتنا فرق ہے۔ زمانہ جاہلیت میں کیا ہوتا، اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جاتا، اس کی عدت کیا ہوتی، کیسے گزارتی؟ اس کے لیے ایک پرانا سا چھپڑ سا بنا کر، جھونپڑی نما بنا کر اس عورت کو اس کے اندر جو ہے وہ بھیج دیتے۔ وہ عورت وہاں پر ایک سال پورا گزارتی، نہ خوشبو لگاتی، نہ نہاتی، نہ دھوتی، نہ اپنی صفائی کرتی، کسی طرح سے بھی پراگندہ کی صورت میں پورا ایک سال اس جھونپڑی کے اندر یا اس جگہ پر رہتی، وہیں پہ اس کے سارے معاملات جو ہے وہ گزارا جاتا تھا، مکمل وہیں پہ رہتا۔ اور ایک سال جب گزر جاتا تو اس کے پاس کوئی جانور لایا جاتا، گدھا، بکری یا کوئی پرندہ، اس جانور کو لا کر وہ اپنے جسم کو اس کے ساتھ ملتی تھی، وہ عورت اپنے جسم کے ساتھ اس کو ملتی حتیٰ کہ وہ جانور مر جاتا، اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کی عدت جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے، اس کو پھر وہ جھونپڑے سے باہر نکالا جاتا۔ لیکن اسلام نے کتنا پیارا یہ دین ہے، کتنا نفیس دین ہے، کتنا زبردست اور مزے کا دین ہے دین اسلام جو ہے۔ اس نے عورت کو عزت عطا کی، عورت کو ایک مقام دیا، عدت گزارنے کا بھی ایک طریقہ سکھایا، مہذب لوگوں کی طرح، مہذب قوموں کی طرح۔ اگر تہذیب صحیح معنوں میں ہے، اگر تہذیب اور ثقافت اگر صحیح معنوں میں ہے تو وہ دین اسلام کے اندر ہے۔ دین اسلام کے علاوہ جتنے مذاہب ہیں، جتنے مرضی مذاہب ہیں، کسی کے اندر نہ کوئی تہذیب ہے، نہ کوئی تمدن ہے، نہ کوئی ثقافت، جس کے اندر عورت کو عزت دی جائے، جس میں عورت کو ایک اعلیٰ مقام دیا جائے، صحیح مقام دیا تو اسلام نے دیا۔ آج بھی اسلام کو دیکھو، آج بھی اسلام کے اوپر عمل کرنے والے لوگ یا اسلام پہ چلنے والے لوگ، ان کو پتہ ہے یا وہ مطالعہ کر کے دیکھیں، اسلام نے اگر عزت دی ہے عورت کو تو وہ صرف اور صرف دین اسلام ہے۔ باقی جتنے بھی دین ہے، کسی کا مطالعہ کر لے، کسی دین نے بھی عورت کو عزت اور عورت کو احترام کا مقام نہیں دیا۔ اسلام نے کیا کیا؟ اسلام نے آ کر حکم دیا کہ عورت 4 ماہ 10 دن عدت گزارے اگر کسی کا شوہر فوت ہوتا۔ کہاں 1 سال، کہاں پراگندہ حالت، کہاں جھونپڑے کے اندر، کہاں نہ اپنی صفائی کا خیال، نہ نہانے دھونے کا خیال، اور کہاں یہ دین اسلام، اتنا نفیس دین، اتنا پیارا دین، اتنا مزے کا دین۔ اس نے آ کر عورت کو طریقہ سکھایا کہ آپ کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے۔ وہ 4 ماہ 10 دن میں خوشبو نہیں لگا سکتی، باقی اپنے اچھے طریقے سے رہے، گھر کے اندر رہے، کھائے پیے، اپنی 4 دیواری کے اندر وہ اپنے وقت کو گزارے۔ لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت گزارنے کے لیے اس کے 4 ماہ 10 دن جو ہے اسلام نے مقرر کی ہے، نسائی کے اندر باب الطلاق میں 3562 نمبر حدیث مبارکہ ہے، جس کے اندر یہ فرمایا گیا، حضرت فریسہ بنت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرا خامد فوت ہوا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ 4 ماہ 10 دن عدت گزاریں۔
کتاب نسائی باب الطلاق اور حدیث نمبر 3562 کے اندر یہ حدیث ہے، یہ حدیث موجود ہے، جس کے اندر یہ کہا گیا 4 ماہ 10 دن جو ہے وہ عورت اپنی عدت گزارے گی۔ اب رہی بات دوسری، ایک عورت ہے، اس کا بسا اوقات ہی یہی اس کی نوکری پر ہے، اس کی جاب پر ہے، بہتر تو یہ ہے کہ وہ عورت اپنی چھٹیاں لے، رخصت لے، اور رخصت کے ساتھ اس کو تنخواہ دی جائے تو وہ اپنے گھر کے اندر ہی اپنی عدت کے اوقات کو گزارے۔ اگر اس کے لیے مجبوری ہے کہ مطلب اس کو اجازت نہیں مل رہی، اگر اجازت مل رہی تو اس کو تنخواہ نہیں مل رہی، اور اس تنخواہ کے ساتھ ہی اس کا گزر بسر ہے، پھر اس عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے گھر سے جا سکتی ہے، نوکری کے لیے، جاب کے لیے جا سکتی ہے، لیکن سادگی کے ساتھ بناؤ سنگار نہیں کرے گی، خوشبو نہیں لگائے گی، اپنے جاب پہ جائے گی، جاب کر کے اپنی ڈیوٹی کر کے فوراً اپنے گھر میں واپس آ جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حدیث مبارکہ امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں باب باندھا ہے، ایک عنوان قائم کیا، فرمایا کہ جس عورت کا خاوند فوت ہو جائے وہ دوران عدت دن بھر یعنی دن کے وقت وہ اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ امام نسائی نے باب الطلاق کے اندر یہ 71 نمبر باب میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ وہ عورت دن کے وقت اپنے گھر سے نکل سکتی ہے۔ حدیث کیا بیان فرماتے ہیں؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں، جابر فرماتے ہیں میری خالہ کو طلاق ہوئی، تو میری خالہ کو جب طلاق ہوئی تو وہ اپنے نخلستان میں جا رہی تھی، یعنی ان کا کھجوروں کا باغ تھا، کھجوروں کے لیے وہ کام کے لیے گئی، ایک آدمی ملا، اس نے کہا کہ آپ کو طلاق ہوئی ہے تو اپنے گھر میں جا کر عدت گزارو۔ تو وہ جابر فرماتے ہیں کہ میری خالہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا یا رسول اللہ اس طرح میرے ساتھ معاملہ ہوا اور میں جا رہی تھی، مجھے ایک آدمی نے روکا کہ آپ گھر میں عدت گزارے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جا اپنے کھجوروں کے باغ میں جا کر وہاں پر کھجوریں توڑ کر لا، ہو سکتا ہے ان کھجوروں میں سے تو کو صدقہ کر دے، ان کھجوروں میں سے تو کو صدقہ خیرات کرے یا کوئی نیک کام کے لیے استعمال میں کرے۔ امام نسائی نے باب الطلاق کے اندر 3580 نمبر حدیث یہ بیان فرمائی ہے، 3580 نمبر حدیث ہے جس کے اندر یہ بات بیان کی گئی۔ حضرت جابر کی خالہ کو طلاق ہوئی، وہ نخلستان میں جا رہی تھی، ایک آدمی نے روکا کہ گھر میں عدت گزارو، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، پیارے پیغمبر نے اس کو اجازت دی کہ جاؤ اپنے باغ میں جا کر کام کرو، کھجورے لاؤ، لیکن دن کے وقت اس کو اجازت ملی تھی۔ امام نسائی نے اسی کے حوالے سے کہا ہے عورت اپنے گھر سے اگر مجبوری کا ٹائم پہ مجبوری ہو، کام کاج کے لیے بے امر مجبوری گھر سے نکل سکتی ہے، لیکن دن کو ہی وہ واپس آ جائے، یہی اس کے لیے حکم ہے۔ تو اس طرح سے اگر کسی عورت کو طلاق ہو جائے اور اس کے لیے مجبوری ہے کہ وہ اپنی ملازمت پہ جانا اس کے لیے مجبوری ہے، تو وہ دن کو جا کر اور شام سے پہلے اپنے گھر واپس آ سکتی ہے۔ یہ ہمارے لیے دین اسلام نے راہ ہمارے لیے ہموار کی ہے، یہی ہمارے لیے بہترین رہنمائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کو پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام۔